www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. یہود کے جو مختلف اعتراضات تھے اور ان کے مزاج کا جو ٹیڑھا پن تھا، اس کو اللہ تعالی مختلف طریقے سے مختلف مواقع میں بیان کرتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ سواری پر اگر کوئی نفلی نماز پڑھ رہا ہو تو سواری جدھر بھی متوجہ ہو اپنی نماز کو جاری رکھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ نماز نفلی ہو، چاہے وہ کسی بھی جہت میں سواری جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھی ہے، صحابہ کرام نے بھی پڑھی ہے. اس پر ان لوگوں کو اعتراض تھا کہ بھئی نماز کی کوئی ایک جہت ہونی چاہیے. یہ کیا کہ سواری ادھر گئی تو ادھر کا رخ کر کے پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف رخ کیا تو ادھر پڑھ رہے ہیں، تو ان کی جہت کیا ہے نماز میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ سمتیں اور جہتیں تو سب اللہ کی ہیں. مشرق ہو کے مغرب ہو، شمال ہو کے جنوب ہو، یہ تو سب اللہ کی جہتیں ہیں. اور اللہ نے اس طرح سے پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، اس بنا پر پڑھتے ہیں، اس پر کیا اعتراض؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں اور اپنے احکام کے بندوں کو دینے میں وسعت سے کام لیتے ہیں اور بڑا علم رکھتے ہیں. تمہارے پاس کیا رکھا ہے؟ تمہارے پاس کیا دھرا ہے کہ اعتراض کرتے ہو؟ یہ ایک چھوٹی سی بنیاد ہے. آگے اصل میں
تحویل قبلہ کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے دوسرے پارے سے، وہاں تفصیل انشاءاللہ اس کی ذکر ہوگی۔ تو مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، بس جدھر وہ چاہے ادھر ہماری جہت ہوگی، ادھر ہمارا رخ ہوگا۔ ایک بات تو یہ کہی تھی انہوں نے، اس کا تو یہ جواب دیا۔ دوسری بات، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے تجویز کیے تھے، جیسے کہ حضرت عزیر کے بارے میں کہا کہ وہ ابن اللہ یہود کا قول تھا، نصارہ حضرت مسیح ابن مریم کو ابن اللہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزیں یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اس سے میں منزہ ہوں، پاک ہوں، مجھے اولاد کی ضرورت نہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، تسبیح جو ہے پاکی کے اوپر دلالت کرتی ہے، تنزیہ پر دلالت کرتی ہے، اور تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف جتنے عیوب کوئی منسوب کرتا ہو، اللہ کی ذات اس تمام سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات عیوب سے پاک ہے، اولاد کے ہونے سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی جہت ہو اس سے وہ منزہ ہے، پاک ہے۔ تو فرماتے ہیں کل لہو قانتون، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اس کی ملکیت میں بندے ہیں سب اسی کے بندے ہیں، مخلوق ہے تو سب اسی کی ہے، چیزیں ہیں تو سب اسی کی ہے، کائنات ہے تو سب اسی کی ہے۔ قرآن کریم کا بہت بڑا سبق جو ہے وہ تو توحید کا سبق ہے، جو قرآن کریم کے 10 پاروں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میں جگہ جگہ توحید اور دعوت توحید، دلیل توحید سب آتا ہی رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اب وہ اللہ کیسے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ مشرق اس کا ہے، مغرب اس کا ہے، آسمان اس کا ہے، زمین اس کی ہے، چیزیں اس کی ہے، کائنات اس کی ہے، مخلوق اس کی ہے، ستارے اس کے ہیں، چاند اس کا ہے، آفتاب اس کا ہے، نجوم کا نظام اس کا ہے، سمندر اس کے ہیں، ندیاں اس کی ہیں، پہاڑ اس کے ہیں، سب اس کی ملکیت۔ اس کی شان کیا ہو؟ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، بدیع کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، زمین بنایا اللہ نے، آسمان بنائے اللہ نے، تو اس طریقے پر بنائے ہیں کہ نہ اس کا پہلے سے کوئی نقشہ اس کے سامنے تھا، ایسا انوکھا موجد ہے اللہ۔ یہ سب چیزیں اللہ کی ایجاد کردہ ہیں، آسمان بنائے اس نے ہیں تو اس کے سامنے پہلے سے کوئی نقشہ تھا، پہلے سے کوئی نمونہ تھا؟ کوئی نمونہ نہیں تھا۔ بغیر سابقہ نمونے کے
اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے، زمین بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بنانے میں کسی نے کوئی مدد بھی نہیں کی ہے، بغیر مدد کے بنایا۔ چھوٹا سا شامیانہ بنانا ہوتا ہے، کتنے لوگ کام میں لگتے ہیں تب جا کے وہ چھوٹا سا ایک شامیانہ بنتا ہے، لیکن اللہ نے یہ کائنات کا اتنا بڑا شامیانہ تن دیا کہ جس میں کہیں پیون نظر نہیں آتا، اور اتنا بڑا آسمان بنایا تو کہیں ستون نظر نہیں آتا۔ دنیا میں کوئی شامیانہ ستون کے بغیر نہیں ٹھہرتا، اور اللہ نے یہ شامیانہ بغیر ستون کے ٹھہرایا ہے۔ یہ ہے حق تعالی شانہ کا کمال۔ دنیا میں کوئی بھی اپنا مکان بنانا چاہتا ہو تو اس کے لیے اس کو پلان چاہیے۔ سب سے پہلے تو پلان پر بحث ہوتی ہے کہ بھئی پلان بناؤ، کیا پلان سے بنا رہے ہیں۔ جہاں کوئی مکان بناتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں پلان بنا دیا؟ بغیر پلان کے کوئی مکان نہیں بنتا، اور اللہ نے بغیر پلان کے اتنی بڑی کائنات بنائی، اور کائنات بھی ایسی بنائی کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر انگلی رکھ کر آدمی یوں کہے کہ یہاں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ اور دنیا میں پلان سے ہر چیز بنتی ہے، اور ہر جگہ انگلی رکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں کمی ہے۔ یہ انسان کے بنانے اور اللہ کے بنانے کا فرق ہوا کہ انسان بنانا ہے اور نقشوں پر بناتا ہے اور نمونوں پہ بناتا ہے، پھر بھی دنیا بھر کی کمیاں رہ جاتی۔ اللہ نے سابقہ کسی نمونے کے بغیر بنایا، اور پھر بنانے کے بعد اس قدر شاندار بنایا کہ چیلنج کیا کہ اس کے اندر کوئی غلطی نکال کے بتاؤ۔ ابھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، انسان کی باڈی پر تحقیق ہو رہی ہے، روزانہ اللہ کی قدرت کی نئی نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، نئی نئی جہتیں سامنے آتی ہیں کہ یہ چیز بھی اللہ نے بنائی ہے، وہ چیز بھی اللہ نے بنائی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہی رہتی ہیں، اور اللہ کے کارخانے قدرت میں کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا کمالات ہے سامنے آتے ہی رہتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کو ایک پانی کا قطرہ دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اس کے اندر تصویر بناؤ، تو آپ زندگی ختم ہو جائے گی، پانی کے اندر تصویر نہیں بنا سکیں گے۔ اللہ نطفے کے ایک قطرے میں تصویریں بناتے ہیں، پورا انسان بناتے ہیں، اور دنیا میں کروڑ ہاف کروڑ انسان ہیں، سب کو الگ الگ بنایا ہے۔ تو کتنے ماڈل ہیں اللہ کے پاس، کتنے نقوش ہیں اللہ کے پاس۔ بلکہ اب تو سائنٹسٹ یوں کہتے ہیں کہ فنگر پرنٹ لی جاتی ہے، چوروں کو ڈاکوؤں کو پکڑا جاتا ہے تو فنگر پرنٹس کی بنیاد پر پکڑا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسکین میں، جیسے ہاتھ ہے تو ہاتھ کی اسکین کے اندر ڈیزائن بنائی، اور کسی کی ڈیزائن کسی سے نہیں ملتی۔ حالانکہ اربوں خربوں لوگ ہیں، لیکن کسی کی انگلی کی ڈیزائن چمڑی کی دوسرے سے نہیں ملتی، اس کی الگ اس کی الگ۔ یہ نظام کے ساتھ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، وہ انوکھا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمینوں کا، اور ایسا یکتا کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کی مثال بنانا مشکل ہے۔ کوئی زمین کا ٹکڑا بنا کے بتائے، روبوٹ جدید سے جدید بنائے ہیں، لیکن
اللہ نے انسان جو بنایا اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، ایسی تخلیق کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر دنیا والوں کو بنانے میں کسی چیز کے دیر بھی ہوتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا امر کن ایسا ہے کہ اس سے چیزیں وجود پذیر ہوگی. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اسے کن بھی کہنا نہیں پڑتا، اس کے ذہن میں آتی ہے بات کہ یہ چیز ہونی چاہیے تو وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے. وہ کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے کہ ہو جا تو ہوگی وہ چیز. ادھر خیال آیا ادھر وہ چیز وجود پذیر ہو گئی، وجود میں آ گئی. فرماتے ہیں کہ یہ تو مختلف اعتراضات کے بیچ میں دعوت توحید دے دی، دلائل توحید بھی بیان فرمائے کہ ایسے اللہ کو نہیں ماننا چاہتے تو کیا بتوں کو مانو گے؟ کیا یہ مورتوں کو مانو گے اللہ کو چھوڑ کر؟ اور آگے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات آئے، کئی کھوئے ہوئے دلائل آئے. بینات کے معنی معجزات، واضح دلالتیں، نشانیاں کھلی ہوئی جو اس بات کی غماز ہیں کہ یہ معمولی آدمی کا کام نہیں ہے، یہ نبوت کا کارنامہ ہے، یہ رسول کا کام ہے. اور رسالت کے منصب پر جو فائز ہو اس کو نوازا جاتا ہے ایسی چیزوں سے. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ تابین آیا. ایسی نشانیاں جو ان کو دی ہیں ہم کو کیوں نہیں دیتے؟ تو ہم مان لیتے اللہ کو. ضروری ہے کہ ہر ایک کو نشانی دکھائیں اور ہر ایک کو نشانی دے دیں. ایک نبی ہوتا ہے، نشانیاں اس کو دی جاتی ہیں کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہو، اس کو مانے اور اس کی کہی ہوئی بات پر چلے. دوسری بات وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہیں اور وہی آتی ہے ان پر تو ہم پر کیوں نہیں آتی؟ تو جس کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے اس پر آتی ہے، جس کو منتخب نہیں کیا ہے اس پر نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں جس کو نوازتے ہیں رسالت کے منصب سے اور نبوت سے سرفراز کرتے ہیں، اور جس کو نہیں چاہتے نہیں کرتے. کس کو کرنا ہے یہ تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہم مختار ہیں، مختار کل ہیں. ہم جن کے اندر اوصاف کمالات خوبیاں دیکھی ان کو ہم نے بنا دیا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، مت گھبرائیے. اس بنا پر یہ جو اعتراضات مشرکین مکہ کرتے ہوں گے یا یہود کرتے ہوں گے یا نصرانی کرتے ہوں گے، ایسے اعتراضات تو پہلے قومیں اپنے نبیوں پر کر چکی ہیں. یہود نے یہی کہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کتاب لے کر آئے کہ اللہ سے ہماری بات کرا دو، اور اللہ یوں فرمائے کہ یہ کتاب میں نے دی ہے موسیٰ کو تو ہم تمہاری کتاب کو مان لیں گے، ورنہ کون جانے کیا کیوں کتاب کہاں سے لائے کیا لائے، تختیاں ہم کیسے مان لیں گے. ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. تو فرمایا اس سے پہلے بھی یہ لوگ ایسی حرکتیں کر چکے ہیں. لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اطمینان دلایا گیا کہ آپ پر یہ نیا اعتراض نہیں ہے. یہ اعتراض تو یہ لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ قومیں پہلے بھی اپنے انبیاء کرام کے ساتھ یہ کر چکی ہیں، اور ان کے دل بٹ چکے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں، ان کو حقیقت سمجھ میں آتی نہیں ہے، اور جن کے دل جمے ہوئے ہیں ان کو بات سمجھ میں آئی ہے
اور انہوں نے ایمان قبول کیا جیسے صحابہ کرام کیسا اچھا ایمان قبول کیا، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، ہر آیت پر ان کا ایمان قوی تر ہوتا جاتا تھا اور ان کا کفر جو ہے وہ بڑھتا جاتا تھا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان تمام اعتراضات سے پاک رکھا ہے، ان اعتراضات سے آپ کو دل برداشت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی اعتراضات اتنے ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے بے چین ہو جاتا ہے، اپنے کام سے سمٹ جاتا ہے، مکر جاتا ہے، کام اس کو مشکل لگتا ہے کہ ایسے الزامات اور اعتراضات کے بیچ میں کام کیسے کرے۔ الزام اندر سے بھی آتے ہیں، الزام باہر سے بھی آتے ہیں، الزام قریب سے بھی آتے ہیں، الزام دور سے بھی آتے ہیں، اعتراضات آتے ہیں، طرح طرح کی خرابیاں، طرح طرح کے کیڑے کاموں کے اندر نکالے جاتے ہیں۔ کام کرنے والے کے لیے رکاوٹیں بے شمار ہے، جو کام نہیں کرتا اس کے لیے رکاوٹ نہیں، جو چلے گا اس کو پتھر بھی لگیں گے، اس کو چوٹ بھی لگے گی، اس کو ٹھوکر بھی لگے گی، لیکن جو چلتا ہی نہیں بیٹھا ہوا ہے اس کو تو کچھ ہونا ہی نہیں۔ تو انبیاء کرام تو راہ نبوت کے داعی اور راہی ہیں، اس بنا پر یہ سب رکاوٹوں سے گزر کر اپنے کام کو انجام دینا ہے، تو موقع بموقع ان کا حوصلہ بڑھانا اور ان کی دل جوئی کرنا اور ان کے دلوں کو مضبوط کرنا اور دلوں کو مربوط کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں کو مربوط فرماتے ہیں، مضبوط فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں 3 مواقع ذکر کیے ہیں جہاں ربط قلب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور نبی کے دل کو وحی کی مختلف روشنیوں کے ذریعے سے مربوط کیا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے ان کے اعتراضات سے متاثر ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو 2 شانیں لے کر بھیجا ہے، قرآن کو 2 شانیں لے کر بھیجا ہے۔ ایک تو شان ہے آپ کی بشیر کی، جو لوگ مان لیں گے آپ کی بات ان کو آپ اعمال صالحہ اور ایمان کے قبول کرنے پر ہماری طرف سے جنت کی بشارتیں دیجیے، مختلف بشارتیں، جنت الفردوس کی، جنت الماوا کی، جنت النعیم کی، الگ الگ مقامات کی، جیسے جیسے مراتب ہوں گے آپ ان کو دعوت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان پر تم کو یہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو نبی بشیر بھی ہوتا ہے، بشیر ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مان لیتے ہیں اور ماننے کے بعد ایمان لانے کے بعد وہ اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں۔ یہی لوگوں کے لیے نبی جو ہے بشیر ہوتا ہے کہ تمہارے اچھے اعمال اللہ کے ہاں عکارت نہیں جائیں گے، رائے گان نہیں جائیں گے، بیکار نہیں جائیں گے، بلکہ یہ تمام اعمال پر اللہ تعالیٰ بہترین بدلے دیں گے، بہترین اجر دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان غیبی طور پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ نظر آنے والی چیز کو ہر آدمی مان لیتا ہے، لیکن نظر نہ آئے اور اس کے باوجود ماننا اس کا نام ایمان ہے۔ لیکن ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں ہے، صرف جان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد عملی زندگی گزارنا اور ایمانیات کو لے کر چلنا۔ اور ایمانیات کے 3 الگ الگ سیکٹر ہیں، ان تینوں سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ اعمال انجام دینا، عقائد بھی درست ہوں، اخلاق بھی درست ہوں اور اعمال بھی درست ہوں، ان کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا۔ تو فرمایا آپ کی ایک شان تو یہ ہے کہ آپ بشیر ہیں، جیسے کہ قرآن کریم کے لیے کہا وَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، آپ کے پاس ہم نے ایک بشیر بھیجا ہے، ایک نذیر بھیجا ہے۔ قرآن کریم بشیر بھی ہے، قرآن کریم نذیر بھی ہے۔ نذیر بہت محبت کے ساتھ اور پوری ہمدردی کے ساتھ کسی کو انجام سے آگاہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچہ دوڑ رہا ہے
ندی کی طرف جا رہا ہے، ڈوب جانے کا خطرہ ہے، آپ نے دور سے آواز دے دی بیٹا مت جانا ڈوب جاؤ گے، اور آپ اپنے کام میں لگ گئے. یہ بھی ایک تو ہے نذیر ہونا. اور ایک وہ ہے کہ جو اپنا سب کام چھوڑ کر اس کے پیچھے دوڑ پڑا اور وہ جائے اس سے پہلے اس کو سمیٹا، سینے سے لگایا، کھینچ کر اس کو کنارے کے اوپر لا کر بٹھایا اور پھر پیار سے سمجھایا کہ سمندر کی بھیانکتا کیا ہے، اس کا خطرہ کیا ہے، ڈوبنا کیا ہوتا ہے، کیا زندگی ختم ہونا ہوتا ہے، یہ سب بتایا. وہ نذیر ہے. نذیر خالی ڈرانے والے کو نہیں دیتے ہیں، بلکہ انتہائی عظمت اور محبت کے ساتھ اور پوری ہمدردی کے ساتھ سامنے والے کو برے عمل کے نتیجے کیا نکلیں گے، انجام بد کیا ہوگا، اس سے بڑی ہمدردی کے ساتھ آگاہ کرے، جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو آگاہ کرتا ہے، جیسے کہ اولاد کو ماں باپ آگاہ کرتے ہیں. وہ بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اولاد نہیں مانتی، تو بدقسمتوں کی بات ہوگی ان لوگوں کی کہ جو نبی کی بات کو نہ مانے، اس کی شان نذیری کو نہ سمجھے، اس کی شان بشیری کو نہ سمجھے، تو وہ ان کی بدقسمتی کی بات ہے. ورنہ تعالیٰ شان وہ ہے. یہ دو شانیں لے کر انبیاء کرام کو بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر اور حق کی دعوت دے کر، حق کا داعی بنا کر ہماری طرف سے بھیجا ہے. ارسلناک میں بتایا کہ آپ ہمارے رسول ہیں. آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ جو کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے جو فرامین آئے ہیں، جو احکام آئے ہیں، وہ احکام بیان کر رہے ہیں، وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اتنا سمجھانے کے بعد، اتنا لوگوں کو ڈرانے کے بعد، اتنا روکنے کے بعد، اتنا انجام کار سے آگاہ کرنے کے بعد پھر بھی کوئی ہاتھ چھڑا دے، پھر بھی کوئی دامن چھڑا دے اور جانے پہ جہنم چلا جائے اور سوئے نار چلا جائے، تو پھر اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. کیونکہ سرکار کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ اگر میں نے دعوت نہیں پہنچائی تو مجھے پوچھا جائے گا کہ تم نے نہیں پہنچایا تو وہ جہنم میں چلا گیا، تم نے بات کیوں نہیں پہنچائی. فرماتے ہیں تم نے پہنچا دیا ہے بات، اپنی دونوں شانوں کو اجاگر کر کے رکھ دیا ہے. آپ نے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اب آگے ہم کو دیکھنا ہے ان کا انجام کیا ہوگا. اب ان کا انجام یہ ہوگا کہ جو دیندار ہیں اور جو اعمال صالحہ کے حاملین ہیں ان کو تو اللہ نوازیں گے، اور جو اس کے خلاف زندگیاں گزار چکے، آپ سے دامن چھوڑا دیا، آپ سے دور ہو کر انہوں نے زندگیاں گزاری، نہیں مانی آپ کی بات، مکر کر چلتے رہے، تکذیب کا ایک سلسلہ انہوں نے جاری رکھا. اس کا نتیجہ اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا آپ سے ان کے بارے میں جو جہنم میں جل رہے ہوں گے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ اتنی بڑی ضروریت جہنم میں تمہارے ہوتے ہوئے کیسے چلی گئی. اس بنا پر کہ آپ نے جو سمجھانے کا حق ہے وہ ادا کر دیا ہے. اور کب ادا کیا ہے؟ سرکار نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام لوگوں کے مجمع میں پوچھا کہ میں نے بات کو، میں نے دین کو اے اللہ کے بندو پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے، یہ بتاؤ. اللہ اللہ تو میں نے دین پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے. تمام نے کہا کہ پہنچا دیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، جو فریضہ تیری طرف سے رسالت اور نبوت کے ناطے سے مجھ پر عائد ہوا تھا، میں نے وہ عہدے کو پورا کر دیا ہے. میں نے وہ عہد و پیمان اور میں نے وہ میثاق پورا کرنے کی پوری کوشش کی ہے. کیونکہ خود قرآن کریم میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. تو یہ خلاصہ ہوا آج کی سبق کا کہ ایک طرف تو اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کے جوابات دیے گئے
اور یہ کہا گیا کہ قبلے پر اعتراض مت کرو، نماز ادھر پڑھ رہے ہیں کہ ادھر پڑھ رہے ہیں، اندھیرے میں سمت معلوم نہیں ہوئی اور تحری کر کے کسی سمت میں بھی نماز پڑھی تو پہلی نماز تو ولو قسم اللہ، کوئی بات نہیں ہے، قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے قبول کرنا نہ کرنا، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ قبول کریں گے۔ یہ اعتراض چھوڑ دو، یہ فضول اعتراض ہے، نہ ماننا ہے نبی کو تو وہ دوسری بات ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے نبی کی ذات کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ اللہ کی ذات ولدیت سے کہ اس کے اولاد ہو، اس سے اللہ منزہ ہے، پاک ہے۔ اللہ کی ذات کو ضرورت نہیں ہے اولاد کی، بندوں کو ضرورت ہے اولاد کی، اولاد کمزوری ہے اور اللہ طاقتور ہے، اولاد بڑھاپے میں ساتھ دے، یہ انسان کا تقاضا ہوتا ہے، وہ نام بڑی چاہتا ہے اپنی اولاد کے ذریعے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ محی لا يموت، وہ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اس کی یہاں قوت ہے تو اس کی یہاں ذوق نہیں ہے، اور اس کی یہاں عمر نہیں ہے، اور اس کی یہاں غرورگی نہیں ہے، کوئی بھی کمزور صفت اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ یہ توحید کا بڑا سبق پایا۔ اور تیسرا سبق یہ پایا کہ بھائی اللہ نے انبیاء کرام کو حق دے کر بھیجا ہوتا ہے، اور ہر نبی کی شان بشیر ہونا اور نذیر ہونا، اور یہ شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ دلیل توحید کوئی مانگے کہ ایک ہی ہے اس کائنات کا بنانے والا، تو پوچھو کہ آسمان کس نے بنایا ہے، اور یہ زمینیں کس نے بنائی ہے، اور یہ پہاڑ کے بنانے میں کس کو دخل ہے، پوچھو گا، بتائے گا کوئی تمہیں، اور یہ کہے گا کہ رب کائنات کے علاوہ کوئی اس کا خالق نہیں ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسباق توحید کو اور اپنے عقیدوں کو پختہ کریں، جو قرآن کریم کا ایک بڑا سبق ہے۔ ہمارے عرفان بھائی ممباسا والا اور سلیم بھائی ان کے بھائی ہیں، اور شمیم بھائی، ان کے والدہ محترمہ کا کل جو ہے انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اور جتنے رشتہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ صدیق بھائی میمن کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واسرنا ولا تسر علينا۔ اللهم عافنا ولا تحرمنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ سب سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ تلاوت کا شدائی بنا دے۔ اے اللہ 100% دیندار بنا دے، ایماندار بنا دے۔
اے اللہ ہمیں اخلاص والی، ایمان والی، دل دھیان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ العالمین ذاکرین میں سے بنا ہمیں، اللہ شاکرین میں سے بنا ہمیں۔ اے اللہ غافلین میں سے ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین تیری مرضیات پر چلنا ہماری زندگی کا نصب العین بنا دے۔ اے اللہ معصیات سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ نیکیوں کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما، ہر لمحہ نصیب فرما۔ اس کے رسول، محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما، جنت میں اور اعلیٰ میں بہترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد مراقبہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ ذکر جو ہے ایک شعر کے ساتھ شروع کریں گے اور پھر جو ہے چاروں تسبیح کا ورد انشاءاللہ کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان اے میرے لا الہ الا
صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الا اللہ 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 الا اللہ
اللہ کی رحمتوں کے انتظار میں بیٹھنے اور اللہ کے دھیان کا نام ہے. آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، زبان کو تالی سے لگا دیا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور رکھا جائے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر تک مراقب رہیں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بیدار شو بیدار شو در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول دل کو اللہ کی یاد میں لگاؤ. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی فسال اللہ کی دنیا میں عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی الہی میں وہ بس خطا تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا الہی بتا چھوڑ سرکار تیری کہاں جائے یہ بندہ چار تیرا کہاں جائے جس کا نہ ہو کوئی تجھ بن کسے ڈھونڈ جو طلبگار تیرا مرض لا دوا کی سے جاؤں تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے میں تجھ سے ہوں یار طلبگار تیرا گناہ میرے حد سے زیادہ یا رب مجھے چاہیے رحم بسیار تیرا
سدا خواب غفلت میں سوتا رہا میں نہ یکدم ہوا بیدار تیرا نگاہ کرم تک بھی کافی نہ تیری جو کوئے کرم مجھے ایک بار تیرا کرم کیجیے اس دن بھی میرے الہی لگے جب کہ رحمت کا بازار تیرا اٹھا غم رکھ امید امداد وقت سے تجھے غم میں کیا رب غم خار تیرا الہی وہ میری مناجات مقبول کہ رد کرنا ہرگز نہیں کار تیرا جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آج کہاں گیا تو میں نے آنکھیں بند کر دی. ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر اور جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا, معلوم نہیں کہ کون آنکھ بند کرے گا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, اے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما, اے اللہ رحم کے کرم کے عافیت کے فیصلے فرما, اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ گناہوں کے کھپر میں گھسے ہوئے ہیں, اے اللہ گناہ کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاصی سے نکال دے. اے اللہ ہر پل ہم لوگوں سے گناہ ہو جاتا ہے, اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ العالمین نیکیوں کا خوگر بنا دے. اے اللہ در در کی ٹھوکر کھا کر تیرے در پر آئے ہیں, اپنے دروازے سے محروم نہ فرما. اے اللہ کرم کی دین دے, اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اگر تمہیں دے دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئی, لیکن ہم
ہم جیسا کی بگڑی بن جائے گی. اللہ ہماری بگڑی بنا لے. اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا لے. اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ مغفرت کی دین دے دے. اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما. اے اللہ اپنے شایان شان ہمیں معاف فرما دے. اللہ اپنی شان کریمی پر دیکھتے ہوئے ہمارے درگزر کے فیصلے ہمارے لیے فرما دے. ہمارے گناہوں پر آپ کو عزت کی طرح چلے گئے. اللہ العالموں میں اتنے بڑے گناہ گار ہیں کہ دنیا کا کوئی آدمی ہمارے گناہ سننے کا تکلیف دے گا. اے اللہ ہمیں نکالے گا. اے اللہ نفرتیں شروع کر دے گا. اے اللہ ہم تیرے سامنے ہمارے گناہ رہے. اے اللہ پوری زندگی رہی تو معاف کرتا رہا, ہم گناہ کرتے رہے. اے اللہ تو عطا کرتا رہا, ہم ناشکری کرتے رہے. اے اللہ تیرا رزق کھاتے رہے, شیطان کو خوش کرتے رہے. اے اللہ ان جرم عظیم کو معاف فرما دے. اللہ ان جرم عظیم کو معاف فرما دے. اللہ ہماری زبان کو ذاکر بنا دے. اللہ دل کو شاکر بنا دے. اللہ جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے. اللہ العالمین جو بیماری انہیں شفا عطا فرما, جو پریشانی ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما, پورے بدنے کی مغفرت فرما. جہاں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور ہاتھ پھیلائے, اللہ ان کی بھی گفتائیں سن لے. آج غیر پوری کرنے کی اللہ ہم غیر سے حاجات کا تقبل فرما. اے اللہ غیر سے حاجت براری کی شکل پیدا فرما. اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اندرونی اور بیرونی پریشانیاں دور فرما دے. گھریلو اور بیرونی پریشانیاں دور فرما دے. خاندانی جھگڑے ہوں تو ختم فرما دے. آپس میں محبتیں عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے. اللہ دشمنوں کی سازشوں کو باطل فرما دے, ناکام فرما دے, فیل فرما دے, حق کا بولبارہ فرما دے, کرم عطا فرما دے. اے اللہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما اور جو مانگنے سے رہتے نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.